رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 کے ابتدائی حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جانا، یعنی صلاۃ کے اوقات میں، نماز کے اوقات میں نشہ کا استعمال مت کرنا۔ نماز کی ادائیگی تو بہرحال اپنے اوقات میں فرض ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ اکرام کو کھانے پر مدعو کیا۔ چونکہ شراب حلال تھی اس لیے شراب کا بھی انتظام تھا۔ سب نے کھانا کھایا، پھر شراب پی اور مست ہو گئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ انہوں نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور ایسی غلطی ہو گئی کہ معنی بدل گیا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ شراب نوشی عرب کی پرانی عادت تھی، پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی۔ عادت کسی چیز کی بھی ہو، اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خصوصاً شراب اور نشے کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے، اس سے نکلنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلنا آدمی اپنے لیے موت سمجھنے لگتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امتیاز یہ دیا ہے کہ اس کے احکام کو نہایت ہی سہل اور آسان کر دیا۔ اللہ نے شراب کو ایک بار ہی حرام نہیں کیا۔ اگر شراب کو ایک ہی بار میں حرام کر دیا جاتا تو یقیناً لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی۔ اسی بنا پر اللہ نے مرحلہ وار شراب کو حرام کیا۔ پہلے مرحلے میں شراب کے فائدے اور نقصان دونوں کا جائزہ لے کر کے بتایا گیا کہ اس میں فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتانا فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ بڑا ہے۔ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز کے پاس جانے سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی اوقات صلاۃ میں، اوقات نماز میں شراب کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ نماز تو اپنے وقت پر فرض ہے، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز فرض کر رکھی ہے۔ تو جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ شراب ایسی خراب چیز ہے، گندی چیز ہے جو انسان کے لیے نماز سے مانع ہے، بہت سارے حضرات نے اسی وقت شراب کے چھوڑنے کا اہتمام کر لیا۔ پھر تیسرے مرحلے میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا اور اللہ نے ہر حال میں شراب پینا حرام کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی، جس طرح نشے کی حالت میں نماز حرام ہے،
اسی طرح جب انسان پر نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، حتی یذهب عنه النوم، یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، کیونکہ جب تم میں سے کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، تو ہو سکتا ہے وہ استغفار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو برا کہنے لگے۔ تو اس کے بعد والا جو حصہ ہے اس میں تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔